تو اسی کے ساتھ ہی میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا اس بات کو. ہماری ایک گلوکارہ ہیں آئمہ بیگ جن کی شادی ہوئی زین احمد سے, جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد کے گریٹ گرینڈ سن ہیں غالباً. تو یہ جو سچویشن ہے, میں اب اس پہ کافی حیران ہوا کہ ٹھیک ہے وہ گلوکارہ ہیں, ہے وہ مسلمان ہیں اور ان کی یہاں پہ شادی ہوئی. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ٹرینڈ ہے؟ سوشل میڈیا پہ تو there was a lot of backlash, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن کیا اس قسم کا نکاح جو ہے وہ اسلامک پیراڈائم کے اندر جائز ہوتا ہے کہ جب ایک ایسی کمیونٹی ہے جو ہمارے آئین کے تحت بھی نان مسلم ڈکلیئر ہو چکی ہے, ہمارے یعنی آپ کہہ لیں کہ ڈاکیومنٹ جو ہم لیگل سائن کرتے ہیں اس میں اکثر ہمیں اس بات کا اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ختم نبوت پر بھی ایمان لاتے ہیں, تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے نکاح ہو گیا؟ جی بالکل جا بھائی, شارٹلی اگر بات کی جائے تو دیکھیں یہ نکاح جو آئمہ بیگ صاحبہ نے کیا ہے اسلامکلی دیکھا جائے تو یہ سلسلہ مسلمان کے ساتھ نہیں کیا, اور یہ ہم کسی رینڈم نان مسلم کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں ایک ہے نارمل نان مسلم, قادیانیوں کے ساتھ ایک معاملہ تھوڑا زیادہ پرابلمٹک اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے, گو کہ اسلام یا مسلمان ہونے کی جو شرائط ہیں وہ بالکل واضح ہیں. اس میں توحید جو ہے وہ پہلی شرط ہے, اور توحید کے اندر ڈیٹیل میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ کی جو آخری نبی ہونا, خاتم نبیین ہونا, یہ بھی اس میں ایک بنیادی عقیدہ ہے. تو جو اس عقیدے کو ہی نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, یعنی جو جس کی بالکل الف بے ہی نہیں صحیح مسلمان ہونے کی. تو لیکن اس کے باوجود قادیانی اپنے آپ کو بہت زیادہ, اور پوری دنیا میں ہی اپنے آپ کو ایز مسلم سپوز کرتے ہیں. ایون یو کے اندر ان کے جو سو کالڈ خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کا اگر آپ دیکھیں اور ان کی نماز اور ان کی باقی ساری چیزیں دیکھیں تو یہ کہتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام مسلمان جو ہے وہ دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں. تو آئمہ بیگ صاحبہ نے جو یہ کام کیا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یعنی گو کہ یعنی ہماری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو جج کریں اس طرح سے, لیکن سنس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ان کا جو نکاح ہوا ہے وہ مسلمانوں والے نکاح نامے پہ ہوا ہوگا, میرا نہیں خیال. تو یا بھائی آپ بھی نکاح پڑھاتے رہتے ہیں, میں نے بھی فیملی کے اندر کچھ لوگوں کے نکاح پڑھائے, تو اور ظاہر سی بات ہے کہ ویسے ہی اٹھ کے آپ نہیں نکاح پڑھا دیتے. میں نے باقاعدہ اپنے جو ہمارے استاد ہیں ان سے باقاعدہ محنت کر کے یہ مسائل سیکھے جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو نکاح نامے کے حوالے سے دیکھیں اگر تو جا بھائی آپ نے بالکل نکاح نامے میں بالکل جہاں پہ سگنیچرز کیے جاتے ہیں اس کے بالکل اوپر جو ہے نا ایک باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, بالکل جس کو آپ کو اگری کرنا پڑتا ہے, بالکل جس کو آپ کو اگری کرنا پڑتا ہے, اور یہ قانونی طور پر آپ کے ملک کے اندر جو رائج قوانین ہیں یہ ان کے مطابق یہ لازمی چیز ہے. اور اس میں وہ حلف نامہ ہوتا ہے کہ جی آپ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں, اور ان کے بعد کوئی, اور اس پہ اسپیشل اگلی لائن میں لکھا ہوتا ہے کہ میرا فلاں فلاں مطلب یعنی قادیانی لاہوری گروپ اور اس طرح ان کے جتنے بھی ویریئنٹس ہیں مختلف ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ آپ ڈکلیئر کرتے ہو پھر آپ کا نکاح جو ہے نا وہ اسلامی نکاح مانا جاتا ہے. ورنہ ہمارے ملک کے اندر نان مسلمس کی بھی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے الگ فارمز ہیں, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلمانوں کی کیٹیگری میں رکھ کے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو وہ فارم کے اندر حلف اٹھانا پڑے گا. لیکن اگر آپ وہ حلف نہیں اٹھاتے تو پھر آپ نان مسلم شادی والا فارم حاصل کرو اور نان مسلم میرج رجسٹر کراؤ. تو ضیاء بھائی یہ تو آئمہ بیگ صاحبہ نے واللہ علم ایسی کیا قیامت آ گئی تھی. میں تو سمپلی یہ کہوں گا کہ اگر انہوں نے اپنی آخرت بیچ کر دنیا خرید لیا. کیونکہ اچھا علی بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا, مجھے یہ بتائیں, دیکھیں لوگ کہہ سکتے ہیں یار آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ آئمہ بیگ شادی کریں نہ کریں, زندگی گزاریں نہ گزاریں. مائی کوسچن ٹو یو از کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, دیکھیں کہ ہر بندے کی اپنی زندگی ہے, یو وانٹ ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, آپ کرو. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب آپ ایک انفلوئنشیل پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہو, بہت سارے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ دیکھو اگر آئمہ بیگ جو کہ گلوکارہ ہیں انہوں نے اگر ایسے کسی شخص سے شادی کی ہے تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں, اس میں ایسی کیا بات ہے. تو واٹ وڈ یو سے از دی امپورٹنس اور دا رول آف انفلوئنسر سو ٹو اسپیک یا سیلیبریٹیز, جب وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کیا امپیکٹ اس کا کریٹ ہوتا ہے جنرل معاشرے پہ, اسپیشلی ہماری یوتھ کے اوپر؟ ابھی بلکہ جب آپ لوگ بات کر رہے تھے نا تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ وائی آر وی ایون ٹاکنگ اباؤٹ دس. جنرلی تو کسی کا کوئی پرائیویٹ مسئلہ ہے, کوئی شادی کرتا ہے تو ٹھیک ہے, جو بھی ہے وہ کر رہا ہے اپنی زندگی میں, ہم یوزلی ایسی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے. تو میرا یہ سوال تھا, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ان کی شادی کو پروپیگیٹ کیا گیا ہے بہت زیادہ, یعنی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں کیا نیوز آئی ہے, بہت ساری اویئرنیس ملی ہے. آئی تھنک شاید ایسا ہوا ہوگا, لوگوں کو پتہ چلا ہوگا, یہ چیز لائم لائٹ میں آئی ہوگی. تو میرے خیال سے آپ والی بات ہے کہ جب آپ کسی رول کو سنبھالتے ہیں, کسی پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں, کسی خاص مقام پہ ہوتے ہیں, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, تو یو آر ناٹ سپوز ٹو سیٹ رانگ ایگزامپلس. اور اسپیشلی اس معاملے میں تو ہم زیادہ الرٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے وہ نان مسلمس سے بہت ڈفرینٹ ہے. یو نو یو آر ٹرائنگ ٹو ہائی جیک Islam basically. You are not Muslims,
اور آپ اس کو اون کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو زیادہ فتنے کی بات ہے کمپیئر ٹو نان مسلمس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. بلکہ جو پیچھے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ لائم لائٹ میں ہوتے ہو تو آپ نے تو غلطیاں تو دور کی بات, آپ نے جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں بیہیویئر کے اعتبار سے ان کے بارے میں بھی کافی زیادہ آپ نے کاشیس رہنا ہوتا ہے. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے تو یو کی ناٹ ریئلی افورڈ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا, اسی طرح سے جو احمدی گروپ ہے ان کے معاملے میں یا احمدی فرقہ ہے ان کے معاملے میں جو فتاویٰ آپ پڑھیں گے وہ علماء کی طرف سے صرف غیر مسلم کے نہیں لگتے, وہ زندیق کے لگتے ہیں. زندیق جو ہے یہ ایک ٹرم ہے جو جس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر این امپوسٹر. امپوسٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ, اور یہ خطرناک بات اس لیے ہے کیونکہ آپ ایک چیز شو کر رہے ہو جو آپ نہیں ہو. فار ایگزامپل, میں اگر اپنے آپ کو کلیم کر دیتا ہوں کہ میں یو ایس سٹیزن ہوں, ٹھیک ہے, حالانکہ میں نہیں ہوں, تو کیا امریکن گورنمنٹ مجھے مانے گی کہ میں یو ایس سٹیزن ہوں جسٹ بیکاز آئی سیڈ اٹ؟ نو. دل سے آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے یا نہیں. ابھی تو آج کل ویسے بھی ٹرمپ آپ کو پتہ ہے بڑا ایکٹیویٹ ہوا ہے انلیگل امیگرینٹس کو نکالنے کے چکروں میں. لیکن جسٹ بیکاز یو کلیم ٹو بی somebody that doesn't make you that person. You have to have certain, یعنی کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں امریکن سٹیزن بھی ہوں لیکن میں امریکن کانسٹیٹیوشن کے خلاف بھی بات کر رہا ہوں یا میں امریکن کانسٹیٹیوشن کو انویلڈ سمجھتا ہوں فار ایگزامپل, تو کیا وہ مجھے امریکن مانیں گے؟ یا فار ایگزامپل میں اپنے آپ کو کسی اور فیتھ کا, لیٹ سپوز میں اپنے آپ کو ہندو ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں ہندو ہوں, اور میں ساتھ ساتھ رام کرشنا اور دیگر جو ان کے جو کہتے ہیں نا سیکرڈ ہولی کاؤز ہیں ان کو میں کرٹیسائز کرتا ہوں اور بیش کرتا ہوں, لیکن پھر بھی میں اپنے آپ, اور میں عبادت کے طریقے بھی مختلف کر دیتا ہوں, اپنے سارے معاملات ڈفرنٹ, تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں ہوں, میں یہی ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ جو ایکچوئل ہندوز ہیں ان کو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اصل میں نا یہ وہ چیز ہے کیونکہ جب ان کے سارا معاملہ بھی ہوا تھا اور ان کو چانس بھی دیا گیا ٹو پریزنٹ دیئر کیس ود ان دا پارلیمنٹ, جہاں پہ پوری ڈسکشن بھی ہوئی اور جس کے بعد پھر ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا. اس میں جب ان کے جو بڑے ہیں جو ان کے خلیفہ تھے اس وقت, جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جو مین اسٹریم باڈی آف مسلمز ہیں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, تو ان کا جواب تھا کہ نہیں سمجھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ کسی پہ کفر کا الزام لگاتے ہو تو آپ میں سے کوئی ایک تو کافر ہو گئی, یا جو الزام لگا رہا ہے یا جس نے لگایا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ ایڈمٹ کیا تھا کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانو گے تب تک آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے, مسلمان نہیں ہو سکتے آپ. تو اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی بریک لگی ہے اور آپ نے ان کو خاتم النبیین اور خاتم الرسول اور سب کچھ مان لیا ہے, تو اس کے بعد آپ کو ادھر بھی ماننا پڑے گا. اور اگر آپ یہ نہیں مان لے, اور ایون مرزا غلام احمد کی اپنی رائٹنگز میں یہ بات موجود ہے کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ فلاں 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 ہے, ٹھیک ہے. سو اس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ ایک آئیڈینٹی کو ہائی جیک کرتے ہو, اس کو ہم کہتے ہیں زندیق ہونا. یعنی کہ آپ یو ناٹ جسٹ سیئنگ, دیکھیں کرسچن ہے آپ رہیں کرسچن, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آپ سے, آپ کریں یو اے جو, یو ریمین اے جو, نو پرابلم. آپ نے ہندو رہیں آپ, نو پرابلم. کوئی اور فیتھ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, فائن, دیٹس اوکے, بیکاز ناؤ باؤنڈریز آر ویری کلیئر. یہ کرسچن ہے, یہ جوز ہیں, اور اسلامک اسٹیٹ کے اندر یہ سارے رہ سکتے ہیں, کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہمیں. یعنی آپ اگر ہمارے یعنی ٹائم بھی دیکھیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر جو معاہدے ہوئے اور پھر خلفاء راشدین کے ٹائم پہ اور اس کے بعد بھی, تو بلکہ وہ جو ہیں ماریا روسا مینوکال جو یونیورسٹی آف ییل کی پروفیسر ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ جوز کی جو گولڈن ایج تھی وہ اسلامک گولڈن ایج کے اندر تھی. یعنی جوز کا جو سب سے برائٹسٹ پیریڈ ان ہسٹری گزرا ہے وہ اسلامک رول کے اندر ہی گزرا ہے. یعنی they were not persecuted, they were given all the benefits, all the perks, everything, and they were allowed freedom of religion. تو اسلام جو ہے اس کے خلاف نہیں ہے کہ آپ اپنا ریلیجن پریکٹس نہ کریں, لیکن برائے مہربانی پھر آپ اپنے آپ کو ایک, یعنی آپ ہائی جیک نہیں کریں اسلامک ٹرمینالوجیز کو, اسلامک وے آف لائف کو, اسلامک نیمز کو, جب آپ کا بلیف ہی یعنی مین ہماری کور سے اگری نہیں کرا. یعنی اسلام کی جو کور ہے, جیسے دانیال بھائی نے بھی کہا, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ ایک ہے, عباد اللہ شریک ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ ہمارا کور ہے. اگر آپ اس کور کے ہی خلاف کو بات کرو پھر آپ کا ریلیجن کچھ اور ہے بھائی جان, پھر آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ مسلمان ہیں. تو اس لیے ہمارے آڈینس میں نا لوگ کہتے ہیں نہیں یار اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہو آر وی ٹو جج. بھائی یہ بات نہیں کہ صرف وہ کہہ رہے ہیں, یہ چیز آپ کسی بھی وے آف لائف میں, کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں اپریشیٹ نہیں کرو گے کہ کوئی بندہ ایک آئیڈینٹی کو باقاعدہ طور پر ہائی جیک کر لے. فور شیور. سو بالکل اسی طرح سے آپ کبھی بھی یہ الاؤ نہیں کرو گے کہ ایک بندہ کسی کی آئیڈینٹی تھیفٹ ہو جائے یہاں پہ, کہ جو ایکچوئل آئیڈینٹی, فار ایگزامپل میں سمپل سی مثال دیتا ہوں, امیجن کریں کہ ایک نیا آئی فون آ جاتا ہے اور اس کا نام بھی آئی فون ہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بنتا ہے جی میاں چنوں میں بنتا ہے وہ, ٹھیک ہے, اور وہ بالکل لوگو بھی یہ لگا رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, لیکن اندر جو پارٹس ہیں اس کے وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. یعنی جو پیٹنٹ آپ کے پاس ایپل کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, وہ اس سے 2-4 چیزیں آگے کر کے انہوں نے کچھ چیز بنا دیا ہے اور وہ بالکل اسی برانڈ سے بیچ رہے ہیں اس کو آئی فون کے نام سے. تو کیا ایپل والے ان کو شاباش دیں گے یا ان سے اپنے آپ کو برات کا اعلان کریں گے کہ بھائی یہ ہم نہیں ہے, بھائی یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, نہ ہمارا اکوپمنٹ نہ ہمارا وہ سب چیزیں انہوں نے اپنی نکالی ہوئی ہیں اور ہمارے پیٹنٹ کے خلاف بھی یہ لوگ جا رہے ہیں, ہم کیوں ان کو اپریشیٹ کریں. سو بالکل اسی طرح سے کوئی بھی بندہ, کسی کا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بھی بندہ کسی کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے اپنا پروڈکٹ لانچ کر لے, کچھ بھی, چاہے وہ فون پروڈکٹ ہو, چاہے کوئی کپڑوں کا پروڈکٹ ہو,
آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی دیٹس دی اوریجنل ون, دس از, یہ اوریجنل ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نکالوں سے ہوشیار رہیں. لیٹ الون یہ بات کہ یہ جو گروپ ہے یہ دوسرے کو کہے تم نقل والے ہو, ہم اصل والے ہیں. سو دس از ویئر دی پرابلم. اگر یہ آپریٹ کریں اپنے آپ کو, یہ کہتے ہیں جی ہم مسلم نہیں ہیں, ہم فلاں سیکٹ ہیں, کریں آپ, ہم فلاں گروپ ہیں, کریں آپ اپنے آپ کو مسلمان, یعنی ڈونٹ ٹرائی, یعنی اگر کسی بندے نے کوئی اور برانڈ کھولنا ہے, کوئی نام اس کا ایکس وائی زی برانڈ کھول جاتا ہے, کھولیں میاں چنو میں, یار کون روک رہا ہے آپ کو, ایکس وائی زی برانڈ آپ چلائیں. وائی آر یو آئیڈینٹیفائنگ ایز ایپل ناؤ, وائی آر یو آئیڈینٹیفائنگ, جب آپ کی کور بلیف ہی ڈفرنٹ ہے, جب آپ کے کور میکینک سارے ڈفرنٹ ہیں, تو آپ اپنے آپ کو وہ کیسے ڈیفائن کر رہے ہو. تو اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے, اور اس کے بارے میں یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک مولوی اٹھا اس نے فتویٰ دے دیا, یہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں بحث ہوئی ہے, اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہوئی ہے, اور ان کو پورا چانس دیا گیا ٹو ایکسپلین دیم سیلوز واٹ دے وانٹ. اور ان کے جو اس ٹائم کے خلیفہ تھے انہوں نے پوری وضاحت دے کر پورا معاملہ سمجھایا, جس کے بعد یعنی اگری ہو گیا. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ ہوا, یعنی کہ وہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بہت آپ کہیں گے جی مذہبی بندہ تھا یا یہ وہ, ان کے ٹائم پہ ہوا, اور ان کو کلاسیفائی کر دیا کہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو دس از کلیئرلی نان مسلم. اور جب ہی صرف پارلیمنٹ کے اندر نہیں, پارلیمنٹ میں تو چلو بحث ہوئی اس وقت جتنے بھی دنیا میں علماء تھے نا, ان سے اس پہ رائے مانگی گئی, اور یہ اس مسئلے پہ اجماع الامہ ہے. جب یعنی کوئی مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو ان کو مسلمان مانتا ہو, اور ساروں نے کہا کیونکہ دیکھیں یہ تو اس کے لیے آپ کو عالم ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے عالم بنے پھر آپ کا ایمان کامل سمجھا جائے گا, نہیں, بس اس کے لیے آپ کا کچھ عقائد ہیں وہ آپ ان کو دل سے اور زبان سے وہ اگر کریں تو وہ آپ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو ان کا تو وہی غلط ہے. اور جب بھائی اس پہ بھی ایک اور چیز دیکھیں, ان کی یہ اپنی عبادت گاہوں کو مساجد نہیں کہہ سکتے, یہ اپنی نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے, صحیح ہے, اور یہ دیگر جو بھی آپ کہتے ہیں نا کہ جو نشانیاں ہیں کسی مذہب کی, کیا کہتے ہیں اس کو, جی ہاں, شاعر اسلامی ہیں جو, یہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ قانونی طور پر ان کے اوپر پابندی ہے, یعنی یہ کسی بھی قسم کا. اور ایون کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں پر ہوتا رہا ماضی میں, یہ کیوں اتنا سیریس مسئلہ ہے. اب دیکھیں لاہور کے اندر یا فیصل آباد کے اندر جہاں پر ان کی, یا چنیوٹ کے پاس ربوہ جو علاقہ ہے جہاں پر ان کی آبادیاں زیادہ ہیں, جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ گڈ بڈ ہو کے رہتے ہیں, تو دیکھیں بالفرض اگر آپ وہاں سے گزر رہے ہیں, میں لیٹ سے موٹر وے سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ علاقہ جو یہ قادیانیوں کا علاقہ ہے, اور لیٹ سے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, آپ رکتے ہیں, تو آپ ایک عام مسلمان غلطی سے جا کر یہ مسجد ہے, دیکھنے میں مسجد ہے, اندر نماز صفے بچھی ہوئی ہیں, اور جا کے نماز پڑھائے, تو یہ تو بڑی غلط بات ہے, یہ تو زیادتی ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر پابندی لگائے گی کہ یہ کسی بھی قسم کا شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے. اور بلکہ انہوں نے کچھ اسلام آباد کے اندر جا بھائی, ویسے ایک چلو بیچ میں واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں, اسلام آباد کے اندر انہوں نے اپنی ایک پلیس آف ورشپ کو گوگل میپس میں نا ایز ماسک ڈکلیئر کیا ہوا تھا. تو میں کچھ دوستوں کو لے کے ہم نے اسلام آباد انتظامیہ کو کمپلین کر دی کہ یار یہ تو انلیگل ہے. تو انہوں نے ان سے ہٹوایا, اب وہاں پر ماسک نہیں لکھا ہوا گوگل میپس میں. یعنی ہمارے پاس ایک طریقہ تھا کہ ہم سوشل میڈیا پہ شو ڈالیں اور ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی ہے یا جو بھی. تو اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر تھے ان سے میرا اچھا رابطہ تھا, میں نے ان کو کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ادھر. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح نہ کریں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ریموو کریں. انہوں نے ریموو کروا دیا. تو یہ میرے خیال میں ہماری ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے مسلمانوں کی کہ وہ وہی بات ہے نقالوں سے ہوشیار رہیں, اور اس طرح جو عام مسلمان ہیں وہ دھوکے میں نہ آئیں. تو یہ بہت ضروری ہے جناب, یہ کوئی اتنی سمپل بات نہیں ہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور یہ جو بہت سارے ہمارے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ ایون اب مرزا صاحب کیا کرتے تھے, یہ انجینئر مرزا صاحب ضیاء بھائی قادیانیوں کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جو کوئی غلط عقائد ہیں, صحیح ہے, مطلب کچھ شرکی عقائد, ظاہر سی بات ہے ہماری جو اسپیشلی جو ہماری دیہاتی سوسائٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو ابھی بھی آج یہ ان کے جو غلط عقائد ہیں جو کہ جس کو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے, ان کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ فلاں جگہ میں بھی دیکھیں 7 شریف میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو یہ تو قادیانیوں کے جرم سے زیادہ بڑا جرم ہو رہا ہے, تو لہٰذا اگر آپ نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی تسلیم کریں. ان کو کوئی بتایا 2 wrongs don't make a right, صحیح ہے, یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے, صحیح ہے. اگر اس غلط کو فار سم ریزن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اگر اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے, صحیح ہے. ہاں جب توجہ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے تو لوگ ان چیزوں کو کال آؤٹ کر رہے ہیں, غلط کہتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. تو مرزا صاحب اس طرح واردات ڈالتے تھے, وہ کہتے تھے انجینئر صاحب کہ دیکھیں جی آپ نے فلاں فرقے کی یہ چیز مان لی, فلاں پیر کا وہ چیز مان لی, تو قادیانی کو کیوں نہیں مانتے آپ, ان کو کیوں نہیں آپ حقوق دیتے. تو یہ میرے خیال میں بہت غلط یہ آرگومنٹ فلاڈ ہے. خیر اینی وے, میں یہ چاہوں گا کہ ہم لوگ ذرا اپنے جو آڈینسز ہیں ان کو بھی یہ بات بتائیں, خاص طور پہ جب نکاح کی بات آتی ہے, شادی بیاہ کی بات آتی ہے. تو یہ تو چلیں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی آئمہ بیگ کی, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک ہماری جو نکاح کے لیے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں یا جو ہم لوگ اپنے
فیوچر اسپاؤس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پوری زندگی ایک شخص کے ساتھ گزارنی ہے. یہ آپ کے بچوں کا باپ یا آپ کی بچوں کی ماں ہوگی جہاں پہ بھی آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اس کے بارے میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی شادی کا سوال نہیں ہوگا, آپ کے بچوں کا سوال نہیں ہوگا. یعنی بچوں کی تربیت کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا پری ریکوزٹ ہے وہ ہے یہ کہ آپ اچھے اسپاؤس کا انتخاب کریں. اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مسلمان ہے, یہ ہے, وہ جو بھی ہے, سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو ایون وہ مسلمان بھی ہے تو آپ دیکھتے ہو کیا وہ ایک اچھا مسلمان ہے. یعنی صرف یہ بات بھی نہیں کہ وہ قادیانی تھا یا مسلمان تھا, جو بھی تھا, اگر وہ مسلمان بھی ہے تو اس میں بھی آپ پوری تحقیق کریں کیا وہ ایک اچھا مسلمان ہے, کیا وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک انسان سے شادی کی جا سکتی ہے اس کے حسن و جمال کی بنا پر, اس کے حسب نسب کے بنا پر, اس کے مال کے بنا پر, اور اس کے دین کے بنا پر. تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے اس کے دین کو اپنی پرائرٹی بناؤ, کہ اگر اس کا اخلاق, اس کا کردار, اگر وہ گاڈ فیئرنگ انسان ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, تو پھر اس کو آپ سب سے پہلے رکھیں, اس کے بعد باقی چیزیں ہوں گی. ہمارے یہاں یہ اوور آل ایک آئی تھنک ہمارے معاشرے کا ایسا کرنٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لڑکے کے پاس پیسے والا ہے یا نہیں ہے, بزنسز ہیں یا نہیں ہے, دنیاوی طور پہ کدھر پہنچا ہوا ہے, باقی اخلاق, کردار, دین سب کچھ ہمارے پاس سیکنڈری کیا وہ ٹرسری لیول پہ یا اس سے بھی آگے بھی نہیں آتا. اسی طرح سے خواتین کے معاملے میں بھی جب سلیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو حسن و جمال اور ظاہری جو بیوٹی ہے اس کے اوپر فوکس زیادہ ہوتا ہے بجائے, اور وہ یہ کہ جی روٹی گول بناتی ہے یہ نہیں بناتی, بجائے کہ اس کا اخلاق, کردار اور باقی چیزوں کو دیکھا جاتا کہ کیا وہ آپ کے ساتھ ایک کمپیٹیبل لائف پارٹنر ہے, کیا آپ دونوں مل کر اچھے خاندان کو جنم دے سکتے ہو, اس کی تربیت کر سکتے ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیشہ بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے فار اس ٹو پونڈر اباؤٹ. گائز انشاءاللہ آگے موو کرتے ہوئے, جیسا کہ میں نے بالکل شروع میں پوڈ کاسٹ کا ذکر کیا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ ہمارے لیے ایک چانس ہوتا ہے, جگہ جگہ پہ ڈفرینٹ پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کی سیرت کے بارے میں. تو میں چاہوں گا کہ ہم پہلے نہ کچھ 5-7 ایسے ریزن ضرور ہم سامنے رکھیں, 5 ریزنز وائی وی شوڈ اسٹڈی دا سیرہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہمارے لیے کیوں اتنا ضروری ہے. ایک تو ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو منا رہے ہیں, اس پہ بھی ایک ڈسکشن ہے پورا کہ کیا وہ ہے بھی یا نہیں ہے, اس پہ بھی پوری ایک ڈبیٹ ہے. بہرحال یہ کہنا کہ جی ہم دین منا رہے ہیں ورسز یہ کہ ہم دین اپنا رہے ہیں, یعنی کہ یہ بہت بڑا فرق ہے. تو ہم لوگ اکثر اوقات نا چیزیں منانے میں زیادہ ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں بجائے کہ اپنانے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا سب سے پہلا ریزن جو میں سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے, اور اس پیار کا اظہار جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو. بہت سارے بچے جو کرسٹیانو رونالڈو کے فینز ہیں وہ ایسے ہی نہیں فین بن جاتے, وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں, بہت کچھ جانتے ہیں. کوئی میسی کے فینز ہیں تو وہ میسی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, اس کی لائف کے بارے میں خبریں سنتے رہتے ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگر میں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک تقاضا یہ ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں جانیں, ان کے بارے میں پڑھیں. سو دیئر فور وی وڈ اسٹڈی دا سیرہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایک ایسا سائیکلیکل محبت ہے کہ یو اسٹڈی دا سیرہ بیکاز یو لو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ فرام دا سیرہ یو بگن ٹو لو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ جتنا آپ سیرت پڑھتے جاؤ گے آپ کو اللہ کے نبی سے پیار اتنا زیادہ ہوگا, اور آپ سیرت پڑھتے ہی اس لیے ہو کہ آپ کو اللہ کے نبی سے پیار ہے. اور یہ پیار ہمیں ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ کیا تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, یہ تمہاری محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتے, ان کی پیروی نہیں کرتے. تو آپ نے اور میں نے اللہ کے نبی کی پیروی کیسے کرنی ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی لائف کیا تھی, ہم نے پڑھا ہی نہیں ان کے بارے میں کبھی, بس دور دور سے وہ عاشق رسول بنے ہوئے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ان کی لائف کے بارے میں, ان کی فیملی کے بارے میں, ان کے بچوں کے بارے میں, ان کے صبح و شام کے بارے میں, ان کی زندگی گزارنے کے بارے میں. تو آئی تھنک سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ وی اسٹڈی اور وی شوڈ اسٹڈی دا سیرہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیکاز وی لو ہم, اینڈ دا مور یو اسٹڈی دا سیرہ دا مور یو ول لو ہم. تو یہ ایک آپ کا سائیکلیکل چیز جو ہے وہ چلے گی انشاءاللہ. پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یعنی کہ وہ آپ کو پتہ نا کہ سیدنا عمر نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے زیادہ سوائے اپنی ذات کے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, بہت اچھا کیا, زبردست بات ہوگی. آپ نے کہا نہیں عمر, تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب میں تمہیں اپنے جان مال اور اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو سیدنا عمر نے تھوڑی دیر کی سوچا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز آپ بیان کر رہے ہیں جو کہ ایک ہوتا ہے نا بندہ, وہ سیلف پریزرویشن ہوتی ہے, ایک فطری چیز ہے, انسان اپنی جان کو سب سے پہلے رکھتا ہے. بٹ سیدنا عمر واز انٹیلیجنٹ, ہی تھاٹ اباؤٹ اٹ, ہی سیڈ واقعی میں اف پش کمز ٹو شو, اگر کبھی ایسی سچویشن آ گئی جہاں پہ اٹس اباؤٹ می اور یو, میں اپنے جان قربان کر دوں گا آپ کے لیے. یعنی آپ نے اور کیونکہ دیکھیں نبی سے محبت جو ہے نا یہ آپ کو باقاعدہ ولنگلی کرنی پڑتی ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیدائشی طور پہ آپ کے اندر یعنی یہ چیز تھی, جس طرح
بلیف ان اللہ جو ہے نا وہ آپ کے اندر فطرتاً موجود ہے. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم اس کو اکثر اوقات جب ہم لوگ پڑھاتے بھی ہیں نا کہ پروف آف گاڈ, اس میں ایک فطرہ آرگیومنٹ ہے یا آرگیومنٹ فرام انٹویشن ہے, تو وہ تو ہر بچے میں ہارڈ کوڈڈ ہے. ایز ڈاکٹر جسٹن بیرٹ فرام یونیورسٹی آف آکسفورڈ آلسو کلیمڈ ان ہز ریسرچ کہ ایوری چائلڈ از بورن بلیور ان گاڈ, بٹ لو آف دا پروفیٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ آن پرپز اینڈ یو ہیو ٹو میک اٹ گرو. تو سیدنا عمر جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو یہ سیرہ پڑھنا نا دس از اے پارٹ آف آر ایمان ناؤ, یعنی کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول کی محبت بڑھتی ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بلکہ ضیاء بھائی یہ والی جو حدیث ہے نا, میں آپ کو سے بتاؤں, یہ ہم نے بھی اور لوگوں نے بھی کئی بار سنی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی, لیکن میں سچی بات ہے بہت زیادہ ڈرتا ہوں اپنے بارے میں بھی اور ہم سب لوگوں کے حوالے سے. یو ون تھنک اباؤٹ اٹ کہ اللہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں, ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا, اور جب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے, آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ کی جنت میں انٹری بھی جو ہے وہ بھی کویسچنیبل ہو جاتی ہے. تو ہم اگر اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جو پہلا رسپانس تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, وہ ایک نیچرل رسپانس تھا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن سوائے اپنی جان کے. یہ ایک نیچرل رسپانس ہے کن کا؟ کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی عام کمپینین کی بھی بات نہیں ہو رہی. تو اگر وہ وہاں سٹینڈ کرتے ہیں, دین ہی ہیڈ ٹو ورک آن ہز انٹینشن اینڈ دین ہی کیم بیک. تو ہم آج سوسائٹی پوری کہاں پہ کھڑی ہے اور ہمارا کیا بنے گا, یہ میں اکثر بات سوچتا ہوں. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی بات ہوتی ہے, اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے, ہمیں اپنا کوئی مفاد نہیں دیکھنا چاہیے, ذاتی مفاد. یہ کہتے ہیں بس اللہ کی بات ہے, اللہ کے رسول کی بات ہے, ختم ہوگی بات. میں اپنا اوپینین کیوں نہ ہوں, میں اپنی بات کیوں نہ ہوں کہ نہیں ایسے چونکہ چنانچہ, وہ کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو اس پہ تو تیسری چیز آپ اس میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ دین اٹس این ایکٹ آف ورشپ, یعنی کہ سیرہ پڑھنا کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو جتنا آپ سیرت پڑھیں گے, جتنا آپ نبی کے بارے میں سیکھیں گے, حدیث کا مطالعہ کریں گے, اتنا زیادہ یہ دس بیکمز این ایکٹ آف ورشپ ایکچولی. مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اور پھر آپ کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں, میں اللہ کے نبی کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ تو تیسرا ریزن ہو گیا کہ نہ صرف یعنی اللہ کے نبی سے محبت, بلکہ ہم کہتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اٹس این ایکٹ آف ورشپ. اور پھر چوتھے نمبر پہ آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ یہ آپ کو آپ کی آئیڈینٹی سے کنیکٹ کرتا ہے. ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں, اور اکثر قوموں نے جب کسی اور قوم پہ غلبہ پایا ہے تو انہوں نے ان کی تاریخ مٹانے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ اپنی آئیڈینٹی بھول جائیں. ان کی جو میموری ہے نا, وہ لانگ ٹرم میموری جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور شارٹ ٹرم رہ جائے. بس اس واقعے کے بعد سے آپ کی تاریخ شروع ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی عام طور پہ جب تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو وہ مغل امپائر سے شروع ہوتی ہے, اس سے پیچھے کی بات ہی نہیں ہوتی کہ پہلے تم کیا تھے, اسلامک گولڈن ایج کہاں پڑھا آپ نے کبھی, یعنی ہم پاک اسٹڈیز میں یا کیا, وہ مغلیہ دور سے شروع ہوتی ہے بات. اور وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تم ذلیل کیسے ہوئے, جب گورے یہاں پہ آئے انہوں نے تمہیں کیسے سبجوگیٹ کیا اور فلاں کیا, اور تمہارے ساتھ یہ ہوا, تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. جو اصل ہماری لیگیسی ہے وہ تو ساری ملیمیٹ ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک چوتھے نمبر پر یہ بات بڑی انپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ آپ کی ہسٹری ہے, یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے, اور جو قومیں اپنی ہسٹری بھول جاتی ہیں ان کو دنیا بھلا دیتی ہے. دیر از اے اسٹارک ڈفرینس. ایک بندہ جس نے اسلام کے جنرل احکامات پڑھے ہوئے ہیں اور سیرت کبھی نہیں پڑھی, ایک وہ ٹائم ہے اس کا, اینڈ دین ہی گوز تھرو دا سیرہ, اس جرنی سے گزرتا ہے, وہ بڑا ایزیلی کمپیئر کر سکتا ہے کہ میری لائف سیرہ کے جرنی پہ گزرنے سے پہلے اور بعد میں. دیر از اے اسٹارک ڈفرینس. یو نو اف یو آر مسنگ آؤٹ آن اسٹڈنگ دا سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آئی تھنک یو آر مسنگ اے گریٹ ڈیل. میں نے جب سیرہ کا, آپ بھی آئی ایم شیور آپ اپنا جرنی شیئر کر سکتے ہیں, لیکن جب میں نے سیرہ سے گو تھرو کیا, اٹ میڈ اے ہیوج ڈفرینس ان مائی انڈرسٹینڈنگ آف اسلام اینڈ ایوری تھنگ. اس کے پیچھے ایک ریشنل وہ بھی ہے کہ دیکھیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن از دا ورڈ آف گاڈ, صحیح ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کے دل میں ایمان ہوتا ہے قرآن سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال وہ ورڈ آف گاڈ ہے. یہ جب آپ سیرہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو وہی ورڈ آف گاڈ اس کے ساتھ آپ ریلیٹ کرتے ہیں آن اے ہیومن لیول, صحیح ہے, کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر فاقہ آیا, ان کے اوپر بھوک آئی, دیٹ یو کین ریلیٹ ٹو. اسی طرح جب جنگ آئی یا کوئی اور مشکل مرحلہ آیا یا کوئی خوشی کا مرحلہ آیا تو وہ آپ ہیومن ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اس لیے پھر آپ زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں نبی کے ساتھ, نبی کی لائف کے ساتھ. دس آلسو ٹیلز یو اباؤٹ دا لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار یو, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام آپ کے لیے کیا کہ صرف احکامات نہیں بھیجے بلکہ ایک شخص کو تمہارے اندر نبی بنا کے بھیجا جس نے وہ ایکٹ کر کے بتایا. اللہ کے نبی نے تو یہ بات کہی بھی کہ جو اللہ کا حکم آیا وہ نہ صرف اللہ کے نبی نے خود اس کو ٹاپ لیول پہ ایگزیکیوٹ کر کے دکھایا, بلکہ پھر ان کے صحابہ نے جب اس کو اپنایا تو یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ ہر انسان کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیومن بینگ ہی اس دین کے اوپر پورا چل سکتا ہے, نہیں, بلکہ اللہ کے نبی کے اصحاب نے جب اس دین کو قائم کر کے دکھایا زندگی کے ہر پہلو میں, تو ہمارے لیے یہ ایگزامپل بنی کہ یار یہ بالکل سمپل چیز ہے. اور جب اس میں جو آپ 5 ریزنز بتا رہے ہیں اس میں اگر آپ اجازت دیں تو 5 میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اسلامک جو ہمارا جو شریعہ کا سورس ہے اس میں 2 چیزیں مین پرائمری گنائی جاتی ہیں کہ ایک قرآن ہے اور دوسرا حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو ایک اس اعتبار سے بھی حدیث تو سارے
اللہ کے نبی کے اقوال ہیں یا ان کے ایکشنز ہیں، ان کے اوپر بیسڈ ہے ساری حدیث. تو ایک تو اس پہلو سے بھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ مکمل سمجھ نہیں سکتے اسلام کو جب تک آپ سیرہ کو نہ پڑھیں. اور دوسرا یہ کہ ضیاء بھائی دیکھیں جب بھی آپ کوئی بھی لیٹ سے آپ کمیونزم کی ہسٹری پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کارل مارکس کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر آپ یعنی اس کے جو زندگی کے حالات و واقعات تھے وہ پڑھے بغیر آپ اس کی جو تحریک ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح بہت ساری دیگر ایگزامپلز ہیں. مثلا الیگزینڈر نے دنیا میں ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کیا، دنیا فتح کی اس نے. تو آپ اس کی زندگی کو پڑھے بغیر کہ وہ کہاں پیدا ہوا، کس کے گھر پیدا ہوا، کہاں سے ٹریننگ حاصل کی، اس کے استاد کون تھے، اور وہ کس طرح وہ اس قابل ہوا کہ اس نے وہ، تو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہوتی ہیں. ایبسلیوٹلی، یہ واقعی میں آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ہمارا پانچواں ریزن ہے یہ کہ سیرہ جو ہے نا اٹ از ایکچولی اے سورس آف اسلامک لا ایز ویل. کس طرح سے؟ بیکاز آپ جب حدیث کو پڑھتے ہو اور قرآن کو پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے اسباب النزول کا، اور جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے ان آیات کا، وہ آپ کے اندر ایک گریٹر اپریسیشن آتی ہے. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے آج کے ماڈرن چیلنجز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں ان کو سالو کرنے کا بھی طریقہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ یہ معاملہ ہوا، اس کو پھر ہم آج اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر بھی ایسی سچویشن آئی ہوئی ہے جہاں پہ دشمن اس ٹائپ کا ہے یا اس ٹائپ کا ہے، یا ہمارے فیملی میں یہ معاملات چل رہے ہیں یا ایسے ہو رہا ہے، تو وی کین ڈائریکٹلی ٹیک اٹ ایز این امپلیمنٹیشن آف اسلامک لا. یعنی وہاں سے چیز آپ اٹھاتے ہو اور اس کو آپ دیکھتے ہو کہ جی انڈر دا رائٹ سرکمسٹانسز یہاں پہ بھی اگر وہ سرکمسٹانسز کریٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کس طرح بیہیو کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ سارے کے سارے ریزنز ہیں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں. میرا آج کل تھیسس چل رہا ہے سیرہ کے اوپر ہی، اور انشاءاللہ اس کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی اٹ ریوالوز اراؤنڈ دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اٹس ماڈرن ایپلیکیشن، اسپیشلی جو ہمارے آج کل کے جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں جہاں پہ ڈوپامین ایڈکشنز بہت زیادہ ہیں جس سے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور کنٹرول کا میکینزم ہے جہاں پہ اسٹیٹ سرویلنس ہوتی ہے اور اس طرح کے. تو دنیا میں جو دو ماڈلز ہیں ان کا کمپیریزن کرنا ود دا سیرہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی نبی کی سیرت میں واٹ از دا اسلامک میتھڈ آف پاپولیشن کو مینیج کرنے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ اس وقت جو دنیا میں نظر آ رہا ہے یا تو وہ اتھارٹیرین رجیمز ہیں جو اسٹیٹ لیول سرویلنس کرتی ہیں اور ہر چیز پہ نظر رکھتی ہیں اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یا پھر وہ ایک پلیجر ڈریون سسٹمز ہیں، سوسائٹیز ہیں جہاں پہ وہ آپ کو بریڈ اینڈ سرکس پہ لگا دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جی ڈوپامین ہمارا یہاں پہ جو ہے نا اسکرولنگ بس لگے رہو سارا دن بیٹھ کے. بچے کانٹیکٹ کرتے ہیں بھائی ایمٹینس فیل کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، 15 منٹ کے لیے گئے تھے، اٹ اینڈ اپ بینگ 3 hours 4 hours ڈوم اسکرولنگ کر رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں. سو ہمارا دین کیا کہتا ہے، واٹ واز دا وے آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نہ صرف آپ نے سیرہ پڑھنی ہے بلکہ آپ نے کنٹمپرری جو ویز آف مینجمنٹ ہیں وہ بھی پڑھنے، اور پھر ان کا آپس میں کوریلیشن. تو انشاءاللہ ٹاپک بڑا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آئی ایم ایبل ٹو پروڈیوس سم تھنگ ویل اینڈ گڈ ان دیٹ انشاءاللہ. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیرت جو ہے نا، میری اپنی اس کے بارے میں آخری بات یہ ہوگی کہ سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب آپ کو ہر سال پڑھنی چاہیے. یعنی ہر سال آپ ٹارگٹ کریں کہ میں نے اس سال سیرت کی کتاب پڑھنی، اور جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے نا اتنا نبی کی محبت بڑھے گی، اتنا زیادہ آپ کا دماغ کھلے گا اور آپ کو ایک اپریسیشن ہوگی آف یور دین ایز ویل. دا مور یو اسٹڈی اباؤٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دا مور یو فال ان لو. دیٹس دا تھنگ. تو اور ویسے بھی اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھ بھی لی ہے، فار ایگزامپل ریک المختوم وغیرہ یا وین دا مون سپلٹ، اگر آپ نے پڑھی دوبارہ پڑھ لیں اگلے سال. یعنی اس میں مجھے پتا ہے آج کل کے بچے جو ہیں وہ بنج واچنگ بھی کرتے ہیں اور سیزن ختم ہوتا ہے دوبارہ دیکھتے ہیں، فلم ختم ہوتی ہے دوبارہ دیکھتے ہیں. تو بھائی اللہ کے نبی کی سیرت تو زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو چاہے ایک سال پڑھی تھی، ایک سال کوئی اور کتاب پڑھی، پھر دوبارہ پڑھ لیں. ایون کتابوں کے علاوہ اگر آپ آڈیو سننا چاہتے ہیں، ہاں آڈیوز میں بھی ہیں بے شمار آڈیوز بھی ہیں. شاید بک بھی پڑھ سکتے ہیں. سوری بات کروں یہاں پر میں ایک بک ریکمینڈ کروں گا کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو ریکمینڈ کی اسٹارٹرس کے لیے. وہ بہت ہے، ایک ہے محمد عربی، یہ بہت سمپل ہے اور بہت جامع ہے اور اتنی سی کتاب ہے. ویسے میں نے زندگی میں خود 4 کتابیں ہیں جن سے پڑھی ہے. اس میں سید انسانیت، مسن انسانیت، الرحیق المختوم اور یہ محمد عربی. تو محمد عربی جو ہے نا، یہ اس سے زیادہ سمپل کتاب اور وہ آپ کو ملے نہیں گی. وہ بالکل وہ لکھی ہی نوجوانوں کے لیے ہے، چھوٹی عمر کے جو ہمارے ہوتے ہیں، جو ٹین ایجرز کے لیے لکھی گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک گو میں آپ پورا اس کو ایک سٹوری کے سٹائل میں آپ ساری چیز سمجھاتے ہیں. تو ویسے آپ مشورہ کریں جو اسکالرز ہیں آپ کے جو بڑے ہیں، تو آپ تو ہر زبان میں اور وہ ساری چیزیں، اور آن لائن یوٹیوب کے اوپر آپ کو اتنے زبردست لیکچرز بھی اب مل جاتے ہیں.